السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ۔ پیارے بھائیو، یوم عاشورہ زمانِ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھی کام کرتے تھے، ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کی لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ اور ربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھے، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائے بلکہ روزہ داروں کی طرح رہے۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزہ کی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت۔ پیارے بھائیو، یوم عاشورہ بڑا ہی مہتم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کی عظیم واقعات اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ نمبر 1، یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل گلزار ہوئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ نمبر 14، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ نمبر 18، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ نمبر 19، اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 20، اسی دن کوفی فریبکاروں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ نمبر 21، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔